ونس اگین ویلکم بیک. سلام پاکستان ناظرین, آپ سب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اور جمعے کا دن ہے, آپ سب کو جمعہ بہت بہت مبارک ہو. دعاؤں میں درخواست ہے کہ ضرور یاد رکھیے گا. اور آج کا پروگرام جو ہے ہمیشہ کی طرح جمعے کو ایک خاص ہم نشست آپ کے لیے رکھتے ہیں, جس میں جو ہمارے علماء کرام ہیں وہ میری اور آپ سب کی رہنمائی فرماتے ہیں. اور بہت عام ٹاپک, عام سے مراد شامل ہو جائے ہماری زندگی میں تو ہماری زندگی کو بہت خاص کر سکتی ہیں, لیکن ہم انہیں سمجھتے ہی نہیں, ہم انہیں جانتے ہی نہیں. بہت ایزی لیتے ہیں ہم ہر چیز کو اپنی زندگی کے لیے, لیکن اگر ہم کچھ چیزوں کا دامن تھام لیں تو شاید بہت ساری بہتر ہو سکتی ہے ہماری لائف میں آنے والی. ہم مشکلات سے بچ سکتے ہیں اور اپنے اندر جو ہے وہ ایک بہتر تبدیلی محسوس کر سکتے ہیں. صبر کرنا, برداشت کرنا, یہ ایک ایسا جذبہ ہے, اس کو میں اس لیے جذبے کا نام دے رہی ہوں, بلکہ ایک ایسا جذبہ ہے جو شاید اب ہم میں بہت کم ہو گیا ہے. برداشت ہم میں نہیں رہا, صبر ہم میں نہیں رہا. ہمیں لگتا ہے کہ یہ کسی مظلوم یا کسی غریب کا شیوا ہے, ایک امیر کا, یا ایک جس کے پاس طاقت ہے یا جس کے پاس عہدہ ہے یا جس کے پاس کرسی ہے. اگر میں ایک ظاہری طور پر بات کروں جو آج ہم اپنے سوچوں کو لے کر بیٹھے ہوئے, تو وہ صبر کیوں کرے, وہ برداشت کیوں کرے؟ وہ تو ایک فون کرے گا, یا وہ اپنی کرسی کا استعمال کرے گا, یا وہ اپنے عہدے کا استعمال کرے گا, یا اپنے پیسے کا استعمال کرے گا, اور وہ جو چاہتا ہے وہ کروا سکتا ہے یا وہ حاصل کر سکتا ہے. کیا یہی حقیقت ہے میری؟ کیا اس دنیا میں یہی سب بو کر میں آخرت میں اسی سب کا انجام کاٹوں گی؟ یہ آج کا میرا سوال ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ مجھ سمیت ایسے ہیں جو بڑی آسانی سے صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں. ہم احساس نہیں کرتے دوسروں کا, ہم میں صبر نہیں ہے, ہم میں برداشت نہیں ہے, ہم سنتے نہیں ہیں دوسروں کی, جس کی وجہ سے بہت سارے معاملات جو ہے اب وہ بگڑ جاتے ہیں. جب آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا, بچپن سے ہم یہ بات سنتے آ رہے ہیں کہ صبر کا پھل جو ہے وہ بہت میٹھا ہوتا ہے, لیکن ہم جب صبر کریں گے ہی نہیں تو اس میٹھے پھل کے ہم منتظر کیسے رہ سکتے ہیں؟ ہم پھل کے تو منتظر ہوتے ہیں, لیکن صبر کرنا جو ہے وہ ہماری اب نیتوں میں یا ہماری زندگی میں کہیں شامل نہیں. تو صبر کو اپنی زندگی میں شامل کر کے ہم اپنی زندگیوں کو کتنا آسان بنا سکتے ہیں, اور آخر کیوں ہم نے اس ڈور کو چھوڑ دیا, اس پر آج کے پروگرام میں جو ہے وہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں بہت محترم شخصیت ہیں, بہت بہتر گفتگو فرماتے ہیں, مفتی محسن الزمان صاحب. السلام علیکم. مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, جمعہ مبارک آپ کو. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ محمد اویس رضا صاحب. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اویس, آپ سے درخواست ہے کہ حمد باری تعالیٰ سے ہم محفل کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آج کے ٹاپک پر گفتگو کریں گے. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے چاہوں برابر, دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حمد خدا سے تر گئے زبانیں, کانوں بولتی ہے اذانیں. حمد خدا سے تر گئے زبانیں, کانوں بے رس گولتی ہے
اذان بس ایک صدا رہی ہے برابر، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں پہ ڈھلنے لگی التجاگے، رویا دیوار کعبہ پکڑ کے، رویا غلاف کعبہ پکڑ کے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ اور یقیناً کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں، اور اس اذان کی صدا پر ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ رب ہمیں یہ بھی توفیق دے، رب ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، اور ہمیں یہ رب سے توفیق مانگنی چاہیے کہ جو ہمیں کہا گیا ہے، جو ہمیں حکم دیا گیا ہے، ہم اس پر بھی عمل پیرا ہو سکیں، اور جو سنتیں ہیں ہم انہیں بھی پورا کر سکیں۔ آج کے پروگرام میں جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے صبر و استقامت۔ صبر کا دامن تھامے رہو تاکہ زندگی میں کامیابیاں حاصل کر سکو، لیکن جو لوگ صبر کرتے ہیں انہیں تو دبا دیا جاتا ہے، انہیں تو پیچھے کر دیا جاتا ہے، ان پہ تو اور ظلم کیا جاتا ہے۔ تو کیا آج کے دور میں ہمیں مثالیں تبدیل کرنی ہوں گی، یا اس دور کو واپس بہتر کرنے کے لیے انہی روایتوں کو دوبارہ سے قائم کرنا ہوگا؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ مفتی صاحب، صبر و استقامت، کچھ کیا کہیں گے آپ اس کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید ان اللہ مع الصابرین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ بہن آپ نے فرمایا کہ صبر اور استقامت کیا ہے، تو سب سے پہلے صبر پہ بات کرتے ہیں، پھر استقامت کی ڈیفائن کرتے ہیں۔ لیکن صبر یا ٹالرنس جسے کہنے، برداشت جسے آپ کہہ لیں، یا اپنے آپ کو ظلم و زیادتی اور معاملات دیکھتے ہوئے اس کو ضبط کرنا کہہ لیں۔ صبر کے معنی ایک یہ ہوتے ہیں کہ ایک مظلوم کے اوپر ظلم ہو رہا وہ صبر کرے۔ ایک صبر کے معنی جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک شخص، اس کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، اسباب بھی ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے، لیکن ان چیزوں کے باوجود کہ قوت بھی، طاقت بھی، مال بھی، اسباب بھی، وہ دشمن سے بدلہ نہ لے اور صبر کرے یا رک جائے، تو اس کا نام بھی صبر کہلاتا ہے۔ صحیح، معاف کر دے۔ ہاں، تو یہ چیز سب سے بڑی دولت ہے۔ اور اس صبر کا جو ہم ایک زاویہ دیکھتے ہیں، تو جیسا ابھی آپ کو پتہ ہے عشرہ محرم گزرا ہے، تو اس کا میں آپ کو ایک بڑی اہم مثال دیتا ہوں۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فلسفہ شہادت میں بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کربلا کا معرکہ ہو گیا تو آپ مدینہ سے تھوڑی دور فاصلے میں آپ نے قیام فرمایا۔ جب وہاں آپ رہنے لگے تو ایک دشمن، جو ایک یزیدی لشکر کا ایک جو ساتھی تھا، وہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے پناہ مانگی کہ مجھے کہیں پناہ نہیں ملتی، آپ مجھے پناہ عطا فرمائی۔ تو آپ نے اس شخص کو پناہ دی، ایک دن نہیں 3 دن پناہ دی، اس کی خاطر مدارت کی، اس کے تمام جسے کہتے ہیں نا اخراجات کو سنبھالا، اس کی تمام خواہشات جو تھیں ان کو تکمیل تک پہنچایا، اور جب وہ جانے لگا تو اس کو ظاہرہ کا سامان مہیا کیا۔ تو جب اس نے دیکھا تو اس نے سوچا شاید امام صاحب نے مجھے پہچانا نہیں، تو پھر وہ جا کر واپس پلٹ کر آتا ہے، کہتا ہے حضرت
یہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں میں کون ہوں، فرمایا ہم نے تمہیں پہچان کر ہی یہاں ٹھہرایا، ہم جانتے ہیں کہ تم وہی ہو کہ جب میرے بابا جان کو شہید کرا جا رہا تھا تو تلوار چلانے والوں میں سے تم وہی تھے جو یزیدی لشکر میں سے تھے، لیکن وہ تمہارا ظرف تھا، یہ ہمارا ظرف ہے۔ تو معلوم کیا چلا کہ صبر و استقامت کی اس سے بڑی اور مثال کیا ہوگی کہ وہ جانتے ہیں کہ ظالم کون ہے، بدلہ بھی لے سکتے ہیں، جان بھی ہے، قوت بھی ہے اور کر بھی سکتے ہیں، لیکن کیا ان کا عمل دیکھیے کہ صبر سے اور محبت سے کیا بتا رہے ہیں کہ دیکھو وہ تمہارا عمل تھا، یہ ہمارا عمل ہے۔ تو یعنی کہ یہ بات تو یہاں ثابت ہوئی کہ جو صبر ہے وہ ظرف والوں کا شیوا ہے۔ ایک کم ظرف انسان جو ہے وہ جب کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز کو فوراً کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی طاقت کا بھی استعمال کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ گہرائی موجود نہیں ہوتی کہ وہ اس دنیا کی حقیقت کو سمجھ سکے۔ قرآن نے واضح کر دی نا بہن، کیا واضح کی؟ دیکھیں اگر میں اچھا کام کروں، ہو سکتا ہے علاقے کا ڈی ایس پی میرے ساتھ ہو جائے، اس سے اور اچھا کام کروں، بس مختصر کہ بہت زیادہ اچھا کام کروں وزیر اعظم ساتھ دے دے گا۔ رب فرما رہا ہے ان اللہ مع الصابرین، تم صبر کرو گے، کائنات کو چھوڑ دو، عالم کو چھوڑ دو، عالمین کو چھوڑ دو، اس عالمین کو بنانے والا رب تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ تو جب رب جس کے ساتھ ہو اس کو کسی اور کے ساتھ کی ضرورت ہو سکتی ہے؟ تو صبر کرنے والے کی سب سے بڑی نعمت رب اسے عطا فرما رہا ہے کہ کائنات سب ایک طرف ہو جائے، رب اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جب جس کے ساتھ رب ہو جائے تو پھر کیا اسے کسی چیز کی کمی ہو جاتی ہے؟ تو قرآن نے واضح کر دیا تم اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرو، اور صبر کے میں نے آپ کو معنی سمجھایا کہ صبر صرف یہ نہیں کہ ایک مظلوم شخص کو کچھ کر نہیں سکتا تو وہ تو صبر ہی کرے، لیکن صبر کے ایک معنی جو حقیقت میں یہ ہے کہ وہ قوت بھی رکھتا ہے، طاقت بھی رکھتا ہے، ظالم سے بدلہ بھی لے سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ صبر کرتا ہے۔ تو اس صابر کے بارے میں رب نے فرمایا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو صبر کرتے ہیں۔ تو پھر وہی بات آ گئی کہ دیکھیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا، مشکاۃ شریف کی حدیث بھی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان آپ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مٹی لاتے فرماتے ہیں جب یہ مٹی جو ہے جب یہ لال ہو جائے گی، سرخ ہو جائے گی، تو سمجھ لینا امت میں امام حسین کا قتل ہو جائے گا، شہید کر دیا جائے گا ان کو۔ تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور میری نظر سے ابھی تک کوئی ایسی حدیث نہیں گزری، کیا رسول میرے آقا علیہ السلام کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا کہ جو چاہے کر سکتے تھے؟ کیا رسول چاہتے دعا کرتے تو کیا امام حسین کی شہادت ٹل نہیں سکتی تھی؟ کیا حضرت علی چاہتے تو دعا کرتے، کیا شہادت ٹل نہیں سکتی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دعا کرتی، کیا شہادت ٹل نہیں سکتی تھی؟ امام حسین دعا کرتے تو کیا شہادت ٹل نہیں سکتی تھی؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، چاہے میرے رسول اللہ کی زبان ہو، چاہے مولا علی کی زبان ہو، چاہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک ہو، سب کی زبان مبارک سے یہی دعا نکلی، یا اللہ میری اولاد کو، میرے بچے کو، میرے نواسے کو صبر عطا فرما۔ صبر، اور صبر نہ کرتے تو ایمان کی معراج کیسے ملتی؟ بالکل بالکل۔ تو یہاں پر تو بے شمار مثالیں ہیں۔ اگر ہم اس سے پہلے کی ایک قربانی کی بات کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی بات کریں، تو وہاں پر بھی جس طرح بیٹا صبر سے، برداشت سے، اور وہ باپ اس نے کتنی صبر کا جو ہے وہ اس وقت مظاہرہ کیا ہوگا، لیکن ایمان کی جو طاقت ہوتی ہے نا، وہ انسان کے اندر ان تمام چیزوں کو جو ہے پیوست کرنے کی طاقت بھی دیتی ہے، قوت بھی دیتی ہے۔ تو جو لوگ ایمان کو تھامے رکھتے ہیں نا، ان کے لیے یہ سب چیزیں جو ہے وہ ان کی ذات کا ایک ایک کر کے حصہ بنتی جاتی ہیں۔ لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ جملہ مناسب ہے یا کہنا یا نہیں، لیکن ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے شاید ہم ان سب چیزوں کی ڈوروں کو بھی چھوڑتے جا رہے ہیں۔ قرآن نے فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک جو ایمان لائے، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو پھر رب نے فرمایا کہ جو ایمان لائے، ایمان لانے رب نے فرمایا کہ پھر وہ قالوا ربنا اللہ، اور اپنے جو رب ہے اپنے رب کو یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانا، اور پھر اس پر استقامت اختیار کی، یعنی کہ پھر وہی بات آ گئی کہ صبر اور استقامت، یعنی ایمان کا جو حصہ ہے نا وہ استقامت اور صبر بہت اہم جز ہے۔ تو آپ ایمان لانے کے بعد جس آپ رب کہہ رہے ہیں نا، تو رب کے ساتھ آپ کو بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی کہ جو دین کے خلاف ہوں گی، لیکن آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اس کی مثال حضرت بلال کو آپ نے نہیں دیکھا کہ جب ایمان لے کر آئے تو پھر ایمان لانے کے بعد ان کو تپتی ہوئی ریت پر جب لٹا کر کافر کوڑے مارتا ہے، مالک کوڑے مارتا ہے، کیا اللہ ایک نہیں؟ تو کیا فرماتے آپ؟ احد احد، اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے۔ اس سے بڑی صبر کی کیا مثال ہے؟ تو ایمان لانے کے بعد ہی
اثر صبر کا پیمانہ وہ دیکھا جاتا ہے، کیونکہ الاستقامہ فوق الکرامہ، الاستقامہ فوق الکرامہ سے کیا مراد ہے؟ بہت ہی بڑا مشہور یہ جیسے کہ آپ کہ استقامت جو ہے نا وہ کرامت سے بہت بڑھ کر ہے۔ کرامت کیا کہ آپ ہواؤں میں اڑ جائیں، کرامت کیا آپ نے کسی کو بیٹھے بیٹھے کوئی آپ کا کام کر دیا، لیکن استقامت کے ساتھ جو شخص نماز پڑھتا رہے، بھلے وہ اتنی کراماتیں نہیں کرتا، تو وہ شریعت پر وہ عمل کرنا اس کرامات سے بہت بہتر ہے جو آپ ہوا میں اڑ کر دکھا رہے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا گیا الاستقامہ فوق الکرامہ۔ استقامت کیا چیز ہے؟ اب میں اس پر بات کر لوں آپ سے تھوڑی سی کہ صبر کے ساتھ ساتھ استقامت کیا ہے؟ رک جانا، ڈٹے رہنا۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جو بولتا آج سے میں نماز پڑھوں گا، ایک دن میں سے 100 نمازیں پڑھ لیں، دوسرے دن کچھ بھی نہیں پڑھا۔ لیکن ایک شخص ہے جو 5 وقت کی نمازیں روزانہ پڑھتا ہے اور نماز نہیں چھوڑتا یا دین پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طریقے سے ایک شخص بولا میں آج پورا قرآن پڑھ لوں گا اور پھر دوسرے دن پڑھتا ہی نہیں، لیکن وہ شخص ثواب تو بے شک ملے گا، لیکن ایک شخص ہے جو ایک آیت ایک سورت روزانہ پڑھتا ہے تو وہ اس شخص سے بہت بہتر ہے جو ایک قرآن صرف ایک مرتبہ پڑھے پھر دوبارہ نہ پڑھے، یا ایک شخص جو ایک مرتبہ پوری 100 نمازیں پڑھے دوبارہ 5 نمازیں نہ پڑھے۔ تو استقامت نام ہی اسی چیز کا ہے۔ کس چیز کا؟ کہ جس کام میں آپ ڈٹ جائیں، رک جائیں اور استقامت کے ساتھ اچھے عمل میں پیرا ہو جائیں، اور اس میں اللہ برکت بھی دیتا ہے اور اللہ رحمت بھی عطا فرماتا ہے۔ بے شک یہ ہے کمٹمنٹ جی جو آپ اپنے ایکشن کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہی کمٹمنٹ جو ہے پھر وہ آپ کو سکسیس کی طرف بھی لے کر جاتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس کمٹمنٹس، کیونکہ ہم نے تو اپنی زبان کی بھی حیثیت کھو دی، ہم نے ہر وہ چیز جو ہمارا شیوا تھا، جو ہمیں ایک دوسرے سے بہتر بناتا تھا، اس چیز کو آپ دیکھیں عربز پر لوگ فخر کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ انہوں نے جو کہہ دیا وہ اس پر عمل کریں گے۔ باقاعدہ ان سے ملنے، ان کو دیکھنے کے لیے لوگ آیا کرتے تھے کہ اتنے کمیٹڈ لوگ ہیں، اپنی زبانوں کا پاس رکھتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں وہ بہتر عمل ہے، محبت کی بات کرتے ہیں، اخوت کی بات کرتے ہیں، صبر کا پیغام دیتے ہیں۔ لیکن آج جب میں اپنی حالت دیکھتی ہوں تو مجھے شرمندگی سی ہوتی ہے۔ ہم اس پر مزید بھی بات کریں گے، بریک لینا ہے مجھے؟ اوکے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں گے سلام پاکستان میں۔ صلی علی کہتے کہتے کھولے آنکھ، صلی علی کہتے کہتے میں سوچا ہوں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھولے آنکھ، صلی علی کہتے کہتے کھولے آنکھ، صلی علی کہتے کہتے حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں، دلوں چاند پر نثارہ کروں میں، نثارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھولے آنکھ، صلی علی کہتے کہتے کھولے آنکھ، صلی علی کہتے کہتے خدا را اب آغوں کے دم ہے لبوں پر، دم ہے لبوں پر، خدا را اب آغوں کے دم ہے لبوں پر، دم ہے لبوں پر،
لبے واپسی تو نظارہ کروں میں، نظارہ کروں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میرا تینوں فرشتے جو پوچھے فرشتے جو پوچھے تم غادی جانب اشارہ کرو میں، اشارہ کرو میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھولے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوبصورت کلام، اور اللہ اس کی برکت سے ہماری زندگیوں میں صبر دے، ہمیں توفیق دے کہ ہم صبر کر سکیں، برداشت کر سکیں۔ اب دیکھیں کہ آج کل کا دور بہت آگے بڑھ چکا، اور اب ہم چاہتے ہیں کہ راتوں رات ہر چیز ہو جائے، جو چیزیں ہمیں سلولی گریجولی ملنی ہوتی ہیں، ہم ان کے لیے خواہش کرتے ہیں کہ بس کچھ اچانک سے ایسا ہو جائے کہ بس سب کچھ بہتر ہو جائے۔ میں جب نوکری کے لیے نکلوں تو مجھے ڈائریکٹلی کہا جائے کہ سر آئیے، یہ آپ کی کرسی ہے، آئیے آ کر اس پر بیٹھیے، اور یہ آپ نے بس سائن کرنے، اور اس طرح محنت کرنا، صبر سے کامیابی کا منتظر رہنا، یہ جو ایک شیوا ہے نا، یہ اب ہم میں نہیں رہا۔ ہم ہر چیز کو کامیابی سے جو ہے نا وہ چھونا چاہتے ہیں۔ ہم اس کی جو منزلیں ہیں، کسی منزل پر پہنچنے کے لیے کچھ سیڑھیاں ہوتی ہیں جن کو آپ کو چڑھنا پڑتا ہے، یہ ایک رول ہے، ایسا ہی ہے۔ لیکن ہم تو لفٹ کا بھی سہارا نہیں لیتے، ہم کہتے ہیں کہ بس کچھ ایسا ہو جائے کہ ڈائریکٹلی ہم اس فلور پر، اس منزل پر پہنچ جائیں۔ مفتی صاحب، یہ جو چیز ہے، یہ میں ینگسٹر کی بات نہیں کر رہی، یہ ہر عقل و شعور رکھنے والا انسان وہ یہی چاہتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید بس کچھ ایسا ہو جائے کہ جو طریقہ کار ہے کہ آپ سیڑھیاں ایک کر کے ایک چلیں گے تو آپ جو ہے اگلی منزل تک پہنچیں گے۔ سیڑھیاں نہیں چڑھنی ہم نے، لیکن ہمیں منزل چاہیے۔ قرآن نے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، قرآن میں رب فرماتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے نا وسیلہ تلاش کرو۔ اچھا، جو آپ نے بات کہی نا، ایک ہمارا پلان ہوتا ہے اور ایک رب کا پلان ہوتا ہے۔ اللہ، کیا آپ نے زبردست بات یہ ہے کہ ہم نا اپنے پلان کی طرف سوچتے ہیں کہ یار ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہم یہ جائیں گے، تو جو آپ نے پلان بنایا وہ ٹھیک ہے، پھر تقدیر کیا ہے؟ پھر تقدیر کیا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ آپ کا پلان اپنی جگہ، ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، لیکن ایک مقصد یہ بھی کہ اللہ نے کچھ چیزیں مقرر کی ہیں، جیسے موت ہے، حیات ہے، رزق ہے، لیکن آپ سوچ رہے ہیں جو میں چاہ رہا ہوں نا وہ ہو جائے، اور جو رب چاہ رہا ہے وہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو تمہارا پلان ہے وہ اپنی جگہ، تم اپنے پلان کو، جو اپنی عمل کو رب کے جو مقام ہے، رب کے جو حکم ہے اس کے اوپر عمل پیرا کیوں نہیں ہو جاتے؟ کیونکہ جب تم اللہ کی رضا میں اپنی رضا کو شامل کر لو گے نا، رب تمہاری رضا کو بھی تکمیل کر دے گا۔ اصل بات پتہ ہے کیا ہے؟ انسان نا وہ جو ہے نا وہ عجولہ جسے کہا ہے کہ بہت جلد باز ہے، اور جلد بازی میں نا انسان سے بہت سارے فیصلے ایسے ہو جاتے ہیں جو اس وقت اسے صحیح لگ رہے ہوتے ہیں، بعد میں اسے غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ جسے آپ جس میں سے ایک فیصلہ ہے غصے کا بھی آ جانا، یہ بھی آپ دیکھیں صبر کی جیسے کہ ٹالرنس جو ہوتا ہے، جب آپ نے انسانی فطری تقاضے میں دیکھے تو غصے کا آ جانا یہ بھی صبر کو توڑ دیتا ہے۔ اور غصے کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے پاس تشریف لائے، حضور فرمایا یا رسول اللہ مفہوم بیان کر رہا ہوں، کامیابی کا راز کا انسان کی زندگی، فرمایا لا تغضب، لا تغضب، غصہ مت کرو۔ پھر پوچھا، پھر فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ پھر پوچھا، فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ معلوم کیا چلا کہ جب ایک انسان غصہ نہیں کرتا نا تو پھر بہت ساری جو مشکلات آنے والی ہوتی ہیں ان سے رک جاتا ہے، بہت ساری جو پریشانی آنے والی ہوتی ہیں رک جاتا ہے، لیکن جب وہ غصہ کر لیتا ہے تو جو چیز نہیں بھی ہونی ہوتی وہ سامنے آ جاتی ہے۔ ہاں، لیکن وہ کہتے ہیں نا وہ انا اور وہ میں، وہ کچھ سیکنڈز میں
اگر آپ اس وقت ریئیکٹ نہ کریں تو وہ ایموشن بھی آپ کا, یہ سائنس بھی کہتی ہے کہ وہ آپ کا ہارمون جو ریلیز ہو رہا ہوتا ہے, جو آپ کو اگریسو کر رہا ہوتا ہے, وہ کول ڈاؤن ہو جاتا ہے, وہ چیز ختم ہو جاتی ہے آپ کے اندر سے. اور اس زندگی کے ان کمزور لمحوں میں اگر ہم صبر کر لیں تو شاید یہ ہم جو آج کل ناچاکیاں دیکھتے ہیں, طلاق کا ریشو بڑھ گیا, لوگ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں, جو سب سے پاک رشتے ہیں, جو آپ کے محرم ہیں, انہی کے ہاتھوں جو ہے ان کے گھر والے محفوظ نہیں ہوتے. کیوں؟ صبر نہیں ہے, برداشت نہیں ہے, اپنی طاقت کا بیجا استعمال ہے. غصہ, میں صرف اپنے جاننے کے لیے میں آپ سے جانوں گی, کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پر ضرورت پیش آتی ہے, آپ کو کرنا بھی چاہیے. جہاں ایمان کی بات آئے, جہاں پر میرے رسول اللہ کی شان کی بات آئے, جہاں پر انسان کی عزت نفس مجروح ہو رہا ہو, اس مقام پر غصہ یا اپنی غیرت کا للکارا جانا بھی بہت بہتر ہے. مثال کے طور پر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم کافروں کے پاس سے گزرو تو اپنے سینے کو چوڑا کر کے گزرو. کیوں؟ تاکہ پتہ لگے کہ ایمان کی ہیبت کیا ہوتی ہے. لیکن جب تم اللہ کی راہ میں دنیا میں گزرو تو عاجزی بھی کرو, نظر جھکا کے بھی چلو. معلوم کیا چلا کہ جہاں پر حکم ہے دین کی, جہاں پر آپ کی عزت نفس کا, جہاں پر دین کی بات آ جائے, جہاں رسول اللہ کی شان کی بات آ جائے, وہاں پر آپ کے جذبات کا ابھرنا بالکل ایمان کا حصہ ہے. لیکن جہاں پر انسان کے نفس کے موٹے ہونے کی یا انسان کے دکھاوے کی بات ہو, اس چیز میں, کیونکہ دیکھیں ایک مشہور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کان دو دی ہیں, زبان ایک دی ہے. تو انسان اس زبان کا استعمال نا اچھے طریقے سے کرے اور سنے زیادہ, بولے کم, اور جو بات بولے نا بڑے ناپ تول کر بولے. کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں, مشکات شریف کی حدیث ہے, جب صبح انسان اٹھتا ہے نا کہ انسان, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام اعضاء انسان کے نا, تمام اعضاء, یہ آنکھیں, یہ کان, یہ ہاتھ, یہ پیر, زبان کے آگے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جاتی ہیں اور کہتی ہیں دیکھ بھائی اگر تو صحیح رہی نا تو ہم صحیح رہیں گے, اور اگر تو خراب ہو گئی تو ہم سب خراب ہو جائیں گے. معلوم کیا چلا کہ یہ زبان کا جو تیر ہے نا, اس کا اثر اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کا اثر صرف تلوار سے تو زخم بھر جاتا ہے نا, لیکن اس کا اثر یہ دنیا میں بھی رہے گا, آخرت میں بھی رہے گا. اور ہوتا کیا ہے, اندر ایسے آپ کو ہو رہا ہوتا ہے جس طرح کوئی آتش فشاں ہے, بس آپ بول دیں گے تو وہ سارا غبار نکل جائے گا. کہیں تنہائی میں جا کے بول رہے ہیں, آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے بول رہے ہیں, نہیں, ہم نے اسپیسیفکلی اگلے بندے کا دل جلا کر, اس کو اذیت دے کر, ہمیں لگتا ہے کہ اب میرے دل کو اللہ معاف کرے, ٹھنڈک مل سناتا ہوں. انسان, ایک مومن مسلمان, اور خاص طور پر جو خواتین ہیں نا ان کے لیے بڑی, جب ایک مومن مسلمان کو غصہ ہے نا اور ایک بندہ اسے کوئی بات غلط کر رہا ہو اور وہ زبان سے کچھ کہے نہیں, اس وقت جو شخص دعا کرتا ہے نا, زبان اس کی بند ہے, کچھ کہنا چاہ سکتا ہے, حکمت بھی ہے, اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتا. سبحان اللہ. معلوم کیا چلا کہ آپ کا حق بھی ہے. آپ مثال کے طور پر ایک شوہر اپنی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے, جائز بات پہ ہی ڈانٹ رہا ہو, لیکن وہ اس کے سامنے زبان درازی نہیں کرتی بلکہ خاموشی سنتی ہے, تو فرمایا کہ جو اس وقت وہ دعا کرے گی نا جائز, اللہ دعا کو قبول فرما لے گا. تو کیا ہوا؟ مراد یہی ہے کہ آپ نے صبر کیا نا, جب آپ نے صبر کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی آپ کو اجازت عطا فرما دی. لیکن میں پھر آپ سے کہوں گا, ناجائز بات کو غصے سے آپ اگر اس بات میں اگر آپ بڑھا کے بات کریں تو بات بگڑ سکتی ہے. اگر آپ ٹھنڈے مزاج سے اور صبر کے ساتھ اس بات کو سمجھائیں گے تو وہ بات دوسرے کی بھی بات سمجھ میں آ جائے گی اور ہماری بھی سمجھ میں آ جائے گی. صحیح. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے یہ ہیں کہ صبر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں, کوئی آپشن ہی نہیں. آپ ایک چار دیواری میں رہ رہے ہوتے ہیں اور جو آپ کے ظاہری طور پر جو آپ کو کھلا رہے ہوتے ہیں, آپ جو فائنینشلی آپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اکثر وہ آپ پر بیجا تنقید یا بیجا جو ہے وہ روک ٹوک کر رہے ہوتے ہیں. یا ایون اگر گھروں میں شوہر جو ہیں اگر وہ بیویوں پر مار پیٹ کرتے ہیں, کسی بھی طرح کی کوئی ایسی چیز ہے اور اس پہ کہا یہی جاتا ہے کہ آپ ایک عورت صبر کرے, برداشت کرے. وہ صبر کرتی بھی ہے, لیکن کیا ظلم کو برداشت کرنا یہ بھی صبر کے زمرے میں ہی آتا ہے, یا اپنے ظلم کے خلاف تو انسان کو بات ایک حد تک تو آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں. میں پھر وہیں پر آ جاؤں گا کہ میرے حسین نے ظلم کے خلاف برداشت تو کیا, لیکن ظالم کے عمل کو برداشت نہیں کیا. چاہتے تو گردن جھکا سکتے تھے, گردن کٹانا کیوں گوارا کیا. مقصد یہی تھا کہ دیکھو جب ظلم ہونا, جان پر اپنی اولاد کو صبر کے آزمائش میں ڈال دینا, لیکن جو موٹیو ہے, جو اس شخص کا معاملہ ہے,
اس کی اس بات کو نہ ماننا جو منوانا وہ چاہتا ہے. تو ظالم کی بات کو نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے جو آپ نے کہا کہ ہم تو مظلوم ہی ہیں یا ہم صبر کے سے، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ بات سمجھنی ہوگی. جہاں پر مثال کے طور پر روٹی اگر اچھی نہیں بنی تو آپ یعنی کہ اس کو سنا رہے ہیں، کھانا اچھا نہیں بنا تو آپ اس کو ڈانٹ رہے ہیں. میرے بھائی یہ یاد رکھیے گا، روٹی بنانا ہو، کپڑے دھونا ہو، یہ عورت کا کام، یہ اس کا احسان ہے مرد پر، یہ ذمہ داری نہیں ہے. میں پھر اس کے بچوں کے کپڑے دھونا، اس کے لیے روٹی بنانا، یہ مرد پر عورت کا احسان ہے، معاشرتی. لیکن اگر وہ اپنے شوہر کا خیال کرتی ہے اور جو حق ہے اسلامی وہ حق ادا کرتی ہے تو یہ اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جزا بھی عطا فرمائی ہے. لیکن اگر وہ بچوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتی ہے، خیال رکھتی ہے، تو میرے بھائی آپ یہ اس پر کیوں آپ سوچتے؟ بھائی آپ پر بھی تو حق ہے نا، آپ کی بھی تو ذمہ داری ہے. تو جو آپ کی ذمہ داری آپ حق ادا کریں، لیکن غلام نہ سمجھیں. ایک انسان کی جو حیثیت ہے، ایک مقام ہے، جو مرتبہ جو اللہ نے دیا ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس گلاس سے پانی پیتی تھی نا، رسول اسی جگہ سے اپنے ہونٹوں کو لا کر پانی پیا کرتے تھے. یہ کیا تھا؟ حضور نے کردار دکھایا کہ دیکھو کس طرح رہنا ہے. اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو میں جس طرح رہتا ہوں نا، حضور نے فرمایا خیرکم، تم میں سے سب سے بہتر میں ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں اپنے اہل و عیال میں بہتر ہوں. معلوم کیا چلا، رسول یہ بھی فرماتے تھے میں رسول خدا ہوں، میں آخری نبی ہوں، میں اللہ کا محبوب ہوں، اس لیے بہتر ہوں. اور بے شک میرے آقا بہتر ہیں، کائنات میں سب سے اعلیٰ ہیں. لیکن حضور نے فرمایا کہ میں اس لیے بہتر ہوں حالی کہ میں اپنے گھر والوں میں سب سے بہتر ہوں. تو کیا مراد کہ جو شخص اپنے گھر میں بہتر ہے نا وہ پھر باہر بھی بہتر ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا چاہیے کہ باہر دوست سے تو آپ بڑے پیار سے مل رہے ہیں، بڑے اچھے سے مل رہے ہیں، گھر میں آئے تو بچے بھی کانپ رہے ہیں، بیوی بھی ڈر رہی ہے. میرے بھائی یہ کیا ہے؟ یہ دین نہیں ہے اور نہ اسلام ایسا ہے. اسلام بڑا پیارا مذہب ہے جو دین سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے. لیکن جو باؤنڈریز ہیں ان باؤنڈریز میں رہ کر آپ جو کام کریں گے اس شریعت میں اس کو جائز قرار دیا. اور جب ہم صبر اور استقامت کی بات کرتے ہیں تو یہ بات کہنا یہاں بہت ضروری ہے کہ یہ بھی آپ کو آپ کے گھر کی تربیت سے ملتا ہے. جس گھر میں آپ اپنے والدین کو ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر لڑتے جھگڑتے دیکھیں گے، ایک اپنی پہ ہے تو دوسری اپنی پہ ہے، جب آپ کے ذہن پر ہی وہ اثرات آئیں گے کہ میرے گھر شاید اپنی منوانا ہی جو ہے وہ زندگی میں کامیابی کی علامت ہوتا ہے، تو پھر آپ ایک بچے سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ لائف میں آگے جا کر چیزوں کو بہتر طریقے سے پلان کریں یا صبر کا دامن تھامے رکھے. ہم خود تو نہیں کرتے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے بچے ہیں، جو سامنے والا ہے، وہ ہمارے اصولوں پر پورا ہوتا ہے. اس کی مثال میں پھر دوں گا آپ کو بہن. بات یہ کہ ہم نے شکر کرنا چھوڑ دیا ہے. جب ہم شکر نہیں کر، اللہ فرماتا ہے کہ تم شکر بجا لاؤ، اللہ کی شکر بجا لاؤ گے، نا شکری نہ کرو گے تو تم بہتر ہوگے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم اللہ کا ذکر کرو. جب تم اللہ کا ذکر کرو گے رب تمہارا ذکر کرے گا. اور شکر بجا لاؤ، نا شکری نہ کرو. اس کی مثال ایسی ہے، آپ نے آج دیکھا ایک بیٹی ماں جب اس کو بیاہ کر جب دوسرے گھر جاتی ہے، شوہر نے اگر کوئی اچھے کپڑے نہیں پہنائے اور جب ماں کے پاس وہ آتی ہے تو بھائی ایسے کپڑے کیوں پہنا دیے، ویسے کپڑے کیوں نہیں پہنائے، تم نے اپنی بہن کو نہیں دیکھا وہ کیسے پہنتی ہے. اب وہ جا کے اپنے شوہر پہ برسنا شروع ہو گئی. میرے بھائی یہ کیا ہے؟ یہی تو بات ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کی جو اولاد ان کو تربیت دینا غلط شروع کر دی. اب کیا ہوا، وہ اتنی سی بات نا جو بات تھی وہ بات کا بتنگڑ جسے ہم کہتے ہیں وہ بنا کر جسے بہت بڑی بات بن گئی. تو اس سے کیا ہوا، جو گھر میں ناشکری تھی ہو سکتا ہے اس کی وہ حیثیت نہ ہو، آپ اس کو سمجھا بھی سکتے ہیں. آج کل ہم نے سمجھانے کے بجائے مختلف زاویہ اور کر دیا. نہیں فلاں نے ویسا جوڑا پہنا تو مجھے بھی ویسا جوڑا پہننا ہے، فلاں نے وہ کپڑے پہنے تو مجھے بھی فلاں کپڑے پہنے. اللہ نے اسے ادا کیا، آپ اپنے سے اوپر کیوں دیکھتے ہیں، اپنے سے نیچے کو بھی تو دیکھیں. اللہ نے آپ کو 2 ہاتھ بھی دیے، 2 کان بھی دیے، 2 آنکھیں بھی دیے. کسی کی آنکھ نہیں، کسی کی کان نہیں، کبھی اس کو بھی تو پوچھیں. اور اگر آپ کے پاس کپڑے اچھے نہیں ہیں ہو سکتا آنے والے وقت میں، لیکن یہ تربیت نہیں ہو رہی ہے. تربیت کس چیز کی ہو رہی ہے کہ وہ فلاں نے ایسا پہنا ہے تو ہمیں بھی ایسا پہننا ہے. مطلب صبر کے بجائے لالچ جو ہے وہ آپ کے اندر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ مختلف پھر انتشار اور بے ہنگم سی جو ہے وہ کیفیت کو پیدا کرتا ہے.
لیکن ہاں یہ اب ہماری شاید اس طرح ہماری تربیتوں میں نہیں رہا، کیونکہ کہتے ہیں کہ جب آپ خود ایک عمل کر رہے ہوتے نا اور وہ آپ جب دوسرے کو کہتے ہیں تو آپ کے لفظوں میں تاثیر بھی آتی ہے، وہ دوسرے کے دل پر اثر بھی کرتی ہے. لیکن جب ایک چیز میں خود کروں گی نہیں اور میں دوسرے کو کہتی رہوں گی تو وہ پھر یہ کہے گا کہ شاید اگر وہ میری اتنی یہ کتنا ضروری ہے. دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت اچھا سوال کیا، بہت ہی زبردست سوال کیا. اور ایک دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے نا مختص کر دیا ہے جو اس کی تقدیر میں ہے، ٹھیک ہے، لیکن رب کے رسول اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وَيُثْبِتُ مَن يَشَاءُ، اللہ جسے چاہے مٹا بھی سکتا ہے، اللہ جسے چاہے لکھ بھی سکتا ہے. اب اس سے مراد کہ ایک تقدیر مبرم بھی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ماں باپ کی دعاؤں کو آپ نے سنا، استاد کی دعاؤں کو آپ نے سنا. دعا جو ہے نا، الدعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. اور دعا ایسی شے ہے کہ جو تقدیر ہے نا، رب اس تقدیر کو دعاؤں کے بدلے بدل دیتا ہے. تو آپ کو میں پھر بتاؤں کہ آپ بھلے مزدور ہو، میں آپ کو کئی ایسے مثالیں دوں گا کہ مزدور کا بچہ ایک وقت آ کے وزیر اعظم بنتا ہے، مزدور کا بچہ ایک وقت آ کر ایک بڑا منسٹر بنتا ہے. بات یہ نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ماں باپ کی دعا، استادوں کی دعا اور اپنی محنت. دیکھیں محنت جو ہے نا، رب کافروں کی بھی ضائع نہیں دیتا. آج جو امریکہ میں یا انڈونیشیا میں یا آپ چائنا کہیں بھی جو ترقیاں دے رہے ہیں، وہ اللہ کا نام بظاہری طور پہ نہیں لیتے، لیکن رب محنت تو ان کی بھی ضائع نہیں کر رہا نا. آج آپ ان کو ترقی یافتہ اگر کہتے ہیں ظاہری طور پر تو کیوں؟ کیونکہ رب محنت کسی کی ضائع نہیں کرتا. ہاں آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، لیکن اسی طریقے سے ایک مسلمان، ایک مومن جب محنت کرتا ہے تو پھر وہ بھی کہتے ہیں نا ڈاکٹر عبدالقدیر بنتا ہے، پھر وہ بھی آگے جا کر اللہ تعالیٰ کا ملک کا عمران خان بنتا ہے. اگر وہ بھی آگے جا کے ملک کے مختلف شہروں میں جاتا ہے اور بڑا نام اونچا کرتا ہے. اصل بات پھر میں کہوں گا، جتنے بھی آپ ہمارے لیجنڈس اٹھا کر دیکھ لیں، ہمارے مفسر اٹھا کر دیکھیں، ہمارے علماء دین اٹھا کر دیکھیں، جب تک دعاؤں کا سلسلہ اور محنت کا سلسلہ نہ ہو بندہ کامیاب نہیں ہوتا. کسی کو اگر اپنی محنت پر اکڑ ہے اور وہ دعاؤں میں شامل نہیں ہے، آپ دیکھیں چند لمحے بعد اس کی جو کہتے ہیں نا کہ جو انتہا کی جو انا ہے وہ خود بخود نیچے گر جاتی ہے. ساری بات یہ آ گئی کہ ایک تو آپ دعاؤں کا جو حصہ ہے، میں نے کہ اپنے ماں باپ کی دعائیں لیں، اس کے ساتھ ساتھ محنت کریں اور پھر صبر کریں کہ جو مشکلات آ رہی ہیں یا اللہ تو نے دی ہیں اور تو ہی حل کرنے فرمایا. کیونکہ رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ مومنوں کو ہی آزماتا ہے، کبھی مال سے، کبھی جان سے، کبھی اولاد سے. 3 چیزیں بتا دی اللہ نے، قرآن میں فرمایا اللہ کس کو آزما رہا ہے؟ مومنوں کو، مال سے، جان سے اور اولاد سے. یعنی انسان کو، ایک مسلمان ہو یا انسان ہو، اس کو 3 چیزیں بڑی پیاری ہوتی ہیں، ایک اپنا مال، ایک اپنی جان اور ایک اپنی اولاد. اور حضور نے فرمایا تم میں سے مومن وہ ہو ہی نہیں سکتا جو اپنی سب سے زیادہ مجھے اپنے آپ، یعنی تمام کائنات میں چاہے مال ہو، چاہے جان ہو، چاہے اولاد ہو، ان سے بڑھ کر مجھے نہ چاہے. یقیناً. تو ہمیں اللہ نے ہر شخص کی الگ الگ تقدیر لکھی ہے. ایک ماں کے بھی اگر 4 بچے ہیں تو چاروں کا الگ الگ نصیب ہے. اور یقین کریں انسان خسارے میں ہی ہے، ہم خسارے میں ہیں، لیکن ہمیں ان حقیقتوں کو جاننے اور سمجھنے، بہت ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا، جاننا ہوگا، پرکھنا ہوگا. اور اپنی تقدیر پر ایسا نہیں ہے کہ ہم صبر کر کے ایک کمرے میں بیٹھے رہیں اور ہم یہ کہیں کہ نہیں یہاں بیٹھ کر کوئی آئے گا اور آپ کا اپوائنٹمنٹ لیٹر لے کر آئے گا یا آپ کے لیے رزق. نہیں، انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے. اللہ نے آپ کو گریٹ کریشن بنایا، آپ کو اشرف المخلوقات بنایا. آپ محنت کریں، اس کے بعد آپ تمام صلہ رب پر چھوڑ دیں. یہ جو آپ کا یقین ہے نا، یہ جو آپ کا بلیو ہے، یہی انسان کو بہت بڑی کامیابی کی طرف لے کر آتا ہے. میں ایک بات کر دوں، قرآن پاک کی یہ سورت، اس میں تمام نچوڑ ہے، آپ کی جو بات ہے، جو میری بات ہے اور جو آج کا موضوع. قرآن نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی. عصر کہتے ہیں وقت کو، ٹائم کو. جس شخص نے اپنے وقت کو، ٹائم کو، اس کو صحیح کر لیا، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لانے کے ساتھ عمل صالح کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جنہوں نے حق بات کی تلقین کی اور صبر کیا. یہ 4 چیزیں ہیں، ایمان لانا، عمل صالح کرنا، حق بات کی تلقین کرنا اور صبر کرنا. جو یہ 4 باتیں کر لے گا وہ خسارے سے نکل جائے گا، کامیاب انسان بن جائے گا. ہم تو گریٹ کریشن ہے، لیکن
چلیں بہت ہی اگر میں نچلے سطح کی مثال دوں تو آپ شیطان کو دیکھ لیں کتنا کمیٹڈ ہے اپنے اب کام سے, اس کو پتہ ہے میں نے بہکانا ہے اور وہ مسلسل وہ کام کیے جاتا ہے اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ. جو ایمان والا ہے وہ اس کو نیچا دکھاتا ہے اپنے ایمان کو مضبوط کر کے اور اس کی بات کو ٹال کر, لیکن وہ اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹتا. وہ اس نے اپنا ایک کمٹمنٹ کیا ہوا ہے اپنی ذات کے ساتھ کہ میں نے بہکانا ہے, تو وہ وہی کرتا جاتا ہے. تو یہ تو بہت ہی خیر نیچے درجے کی مثال ہوئی, لیکن یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اپنے آپ سے کمٹمنٹ ہے نا, اور اس کے بعد آپ کو یہ یقین کہ میں جو فیصلہ کروں گا شاید وہ غلط ہو سکتا ہے, لیکن جو میرا رب میرے لیے کرے گا, کیونکہ وہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے بیسٹ چاہتی ہے, وہ کہتی ہے کہ اس دنیا کی سب سے بہتر چیز میری اولاد کو نصیب ہو, تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے. وہ ہمارے لیے غلط یا برا کیسے سوچ سکتا ہے, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہو گیا یا یہ برا ہو گیا. اصل میں ہماری خواہشات بدل گئی. مثال کے طور پر آپ کے پاس کال آتی ہوگی, مجھے موٹر سائیکل چاہیے, مجھے ٹی وی چاہیے, مجھے موبائل چاہیے. کبھی کوئی کال آئی مجھے رب کی محبت چاہیے, مجھے رب کی معرفت چاہیے؟ ایسی کال نہیں آتی. اصل یہ ہے کہ جب ہمارا موٹیو بدل جائے گا نا, جب ہمارا رجحان بدل جائے گا نا, تو پھر ایسے ہی ہوگا. جب آپ کے پاس ایسی کال آنی شروع جائیں گی نا کہ ہاں آج یہ بتائیے کہ رب کی محبت کیسی ملتی ہے, رب کی معرفت کیسے ملتی ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی بڑھے گی. وجہ یہی ہے کہ جب ہمارے انما الاعمال بالنیات, بڑی پیاری حدیث ہے کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. جب آپ کی نیت اچھی ہو جائے گی, آپ میں استقامت صبر اچھا ہو جائے گا, آپ کے اخلاق و کردار اچھے ہو جائیں گے, تو سارے معاملات اچھے ہو جائیں گے. اتنی سی بات یقیناً. اور آپ دیکھیں نا یہاں رول ماڈل کی بہت اہمیت ہے. ہمارے ہاں جو آج کے رول ماڈل ہیں, ہیروز ہیں, فلم سٹارز ہیں, وہ اپنی ایک لگژری کو انجوائے کرتے ہیں اور ایک عام انسان ان کو دیکھتا ہے تو ان کو لگتا ہے کہ شاید یہی حقیقت ہے, یہی فینٹیسی. لیکن اگر آپ اصحاب کی بات کریں, صحابہ کرام کی بات کریں, تو یقیناً ہمارے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی رول ماڈل نہیں. وہ انہی کو دیکھ کر اپنی زندگی کو مولڈ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے. انہوں نے تو دیکھا, ہم نے تو بغیر دیکھے یقین کیا, بھروسہ کیا, محبت کی. دنیا بھر میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستے ہیں اور ان کا میلاد سجاتے ہیں, ان کے نام لیوا موجود ہیں. تو یہ محبت تو ہم جب اس دنیا میں آئے تو ہمارے سینوں میں بسی ہوئی تھی, الحمدللہ, اللہ کا شکر. لیکن یہ جو ڈسٹریکشن ہو گئی نا, اس نے کہیں ہمیں خراب کر دیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر جو ہے وہ خطاب کا بیٹا تھا, اور میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے سیدھا کرنے کے لیے. یہ بات کو سمجھیے گا. فرمایا جب میں پہلے اونٹ کو آگے سیدھا کرتا تو 5واں پہلے پر آ جاتا, جب میں 5ویں کو سیدھا کرتا تو 4تھا پھر آگے آ جاتا. میں 5 اونٹوں کو سیدھا نہیں رکھ سکتا تھا کیونکہ میں خطاب کا بیٹا تھا. لیکن جب عمر نے اپنے ہاتھ دست مصطفیٰ پر دیے, پھر وہ عمر خطاب کا بیٹا نہ رہا بلکہ عمر فاروق ایسا بنا کہ 22 لاکھ مربع میل پر عمر کی حکومت تھی, اور عمر کی حکومت میں کوئی بے انصافی نہ تھی. تو یہ عمر کا کمال نہ تھا, یہ میرے مصطفیٰ کا کمال تھا. تو معلوم کیا چلا, جب سیرت مصطفیٰ پر عمل ہوگا نا, تو پھر آپ دیکھیں گی کہ انصاف عمر والا ہوگا, قانون عمر والا ہوگا, سیرت مولا علی جیسی ہوگی, کردار صدیق اکبر جیسا ہوگا, اور مال دینے کی جو معاملات ہوں گے وہ عثمان غنی جیسے ہوں گے انشاءاللہ. اچھا مفتی صاحب, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو جو کہتے ہیں کہ ہم صبر کرنا چاہتے ہیں, ان کے اندر ریگریٹ بھی ہوتا ہے کہ غلطی ہو گئی, غلط کہہ دیا, لڑائی ہو گئی, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ سب ہوتا ہے اس سچویشن سے گزر جانے کے بعد. اس ٹائم پر وہ غصہ, وہ انزائٹی, وہ ڈپریشن, وہ اگریشن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتے. کوئی اس طرح کی تسبیح, کوئی ایسا وظیفہ جس کو کرنے سے ہم اپنے اندر تھوڑی برداشت پیدا کر سکیں تاکہ ہم گھروں کو جوڑ سکیں, کیونکہ یہ ایک صبر ہی ایسی چیز ہے جو ہمیں جوڑے رکھ سکتا ہے. بہت اچھی بات کہی. دیکھیں صبر ایک آپ سے سب سے پہلے تو توبہ کیا ہوتی ہے, توبہ کے معنی الندامہ. آپ سب سے پہلے تو آپ خود نادم ہو. پھر جو آپ نے بات کی نا وظیفہ, استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ, اس کی کثرت سے تسبیح پڑھیں, انشاءاللہ خود بخود ٹالرنس آئے گا,
اندر برداشت کی جو قوت ہے وہ ختم ہوتی جائے گی. استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, استغفر اللہ تعالیٰ ربی من کل ذنب, تعداد اس کو جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں. اس سے فائدہ ہوگا کہ آپ کی جتنے بھی گناہ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا, اور خود بخود جو ہے نا آپ کے اندر عاجزی انکساری پیدا ہو جائے. چلیں جی, بہت شکریہ, جزاک اللہ مفتی صاحب, رب آپ کو جزائے خیر دے. بہت بہتر آج آپ نے ہم سب کی تربیت فرمائی, اور آپ سے جاتے جاتے کلام کی درخواست ہے, اور اس سے بھی ہم اپنے پروگرام کو جو ہے وہ کلوز بھی کریں گے. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا, رب مجھے اور آپ سب کو بہتر اور ایمان پر زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ حافظ. حضور ایسا کوئی التزام ہو جاگے, حضور ایسا کوئی التزام ہو جاگے, سلام کے لیے غازِ غلام ہو جاگے, حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل, حضور آپ جو چاہے تو کچھ نہیں مشکل, سمٹ کے فاصلے چند گام